हक दिया है तहकीक का, रसूल को या मुजतहिद को। अब एक फिरका खड़ा हो गया कि हमें रसूल की जरूरत नहीं, हम खुद लुगत देखकर मसला हल कर सकते हैं। वो सिख वाला लतीफा उस दिन सुनाया था ना, आज कोई नया साथी बैठे हैं, कोई एक सिख कहता था कि लुगत काफी है और किसी चीज की जरूरत नहीं। वो इंग्लिस्तान चला गया, अंग्रेजों के मुल्क में, तो लुगत की किताब साथ ले गया अंग्रेजी की। तो सबसे पहले भूख लगी, खाना खाना था, तो होटल में गया। अब वो होटल में अलग अलग चीजें मिल जाती थी कि दिल का गोश्त, गुर्दे का गोश्त वगैरह। तो देखा कि लिस्ट लगी हुई है, जबान का गोश्त उसने खाना था। अब जबान का लफ्ज मुश्तरक है, इस गोश्त के लोथरे के लिए भी जबान का लफ्ज बोला जाता है। और ये जो आप बोलते हैं ये पश्तो जबान है, ये सरागी जबान है, ये अंग्रेजी जबान है, ये फ्रांसीसी जबान है, ये डच है, इनको भी जबान कहते हैं। अब उसने जल्दी से लुगत खोली, लफ्ज जबान लिखा था, उसके आगे लिखा था लैंग्वेज। इस जबान को अंग्रेजी में टंग कहते हैं और ये जो जबानें बोली जाती इनको लैंग्वेज कहते हैं। अब वो जल्दी से बड़े फख्र से कहता है कि प्लेट ऑफ लैंग्वेजेस, कि एक प्लेट दे दो मुझे, थोड़ी सी पश्तो रखी हो, उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी हो, थोड़ी सी सरागी हो, थोड़ी सी पंजाबी हो, इस किस्म की प्लेट तैयार कर दो। अब वो लुगत से हल कर रहा है ना, ये प्लेट ऑफ लैंग्वेजेस। अब वो अंग्रेज हैरान कि ये मुसीबत कहां से आ गई है, हम कहां से ऐसी डिश तैयार करें, प्लेट तैयार करें जिसमें ये जबानें इकट्ठी करके रखी हैं जबानें। तो कोई पुराना सिख बैठा था, उन्होंने पूछा भी ये नया आया, पूछो क्या कहता है कि जबान का गोश्त मांगता है। उन्होंने एक प्लेट दे दी, खा लिया। अब और दूसरी प्लेट मांगनी थी, फिर लुगत खोल ली डिक्शनरी, और क्या आगे लिखा था एंड, तो वन प्लेट एंड। हालांकि मुहावरे में वंस मोर कहना चाहिए था ना कि एक और दे दो, तो वन प्लेट एंड। अब वो अंग्रेज अपनी जगह परेशान है कि ये बला आ कहां से गई है, और वो अपनी जगह खुश है कि मैं इतना बड़ा अंग्रेजी दान हो गया हूं कि मेरी बात के लिए अंग्रेजों को भी तर्जमान की जरूरत पड़ती है, और वो दूसरे से पूछते हैं। यही हाल मुनकिर हदीस वगैरह का है। अब उसने खैर वो एक प्लेट और मिल गई, खा ली। अब कोई फल खाना है तो आलू बुखारा नजर आया तो खोली, फिर लुगत, आलू बुखारे का लफ्ज नजर नहीं आया, आलू का लफ्ज मिला कि लिखा था पोटैटो, और उधर से बुखार का लफ्ज निकाल लिया, फीवर। अब बुखारा बनाना था तो ए साथ लगा लिया, ए प्लेट ऑफ पोटैटो फीवरा, ए प्लेट ऑफ पोटैटो फीवरा। अब उन अंग्रेजों के फरिश्तों को भी पता नहीं था कि ये क्या चीज है पोटैटो फीवरा। अब वो परेशान है कि ये सिख खा कहां से गया है, और सिख खुश है कि देखो मैं कितना बड़ा अरबी दान हो गया हूं, मैं अंग्रेजी दान, कि अंग्रेजों को भी भागना पड़ता है कि भी जरा समझाओ क्या कहता है तर्जमा करके। यही हाल मुनकिर हदीस वगैरह का है, गैर मुकल्लिदीन का है। आज कुरान और हदीस सिखों के पल्ले पड़ गया हुआ है जाकर। वो कहते हैं हमें कुरान समझने के लिए नबी पाक की जरूरत नहीं, लुगत ही काफी है। ये कहते हैं हमें हदीस समझने के लिए मुजतहिद की जरूरत नहीं, लुगत ही काफी है। एक दो किताबें आ गई हैं, एक का नाम है अल-मौज वल मुफहरस li अल्फाज़िल कुरान। वो जितने एक लफ्ज होगा कितनी सारी एक जगह लिखी होती है। इस किताब ने इतनी ज्यादा गुमराही फैला दी है। मैं जब बिनौरी टाउन में था तो इलाज के लिए यहां एक हकीम के पास आया करता था, उसने ये रखी थी काफी किताबें। तो मैंने उसे कहा कि ये किताब आप जो है ना किसी आलिम को दे दें, ये आलिम के काम की है, आपके काम की नहीं है। दो वकील और दो जज बैठे थे कि जी ये तो हमने भी खरीदी है, कुरान समझना बड़ा आसान हो गया है, एक लफ्ज का माना देखेंगे लुगत से तो इतनी आयतों का माना समझ आ जाएगा, देखो कितनी आसानी होगी। मैंने कहा इसलिए तो आप गुमराह हो रहे हैं, आपके लिए ये किताब सख्त गुमराह कुन है।
آپ فوری طور پر کسی عالم کے سپرد کر دیں اس کو۔ اب وہ مجھ سے لڑ پڑے کہ قرآن بھی گمراہ کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، قرآن سے بڑی دنیا گمراہ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہی آپ کی غلطی ہے نا، کیونکہ وہ انگریزی دان تھے، اس لیے میں نے مثال بھی انگریزی کی دی کہ میں نے کہا دیکھو بریک کا لفظ ہے انگریزی، اس کے ساتھ جتنی پریپوزیشنیں لگیں گی معنی بدل جائے گا۔ بریک ان کا معنی اور ہے، بریک اپ کا معنی اور ہے، بریک آؤٹ کا معنی اور ہے۔ تو جس کو انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں۔ جتنے سرے بدلتے چلے جائیں گے نا اتنا ہی لفظوں کے معنی بدلتے چلے جائیں گے۔ اب لغت سے تو آپ لفظ کا معنی دیکھیں گے، وہاں سارے سرے تو نہیں لکھے ہوئے نا۔ میں نے کہا دیکھو مرزائیوں کو یہی دھوکہ لگا کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اس نے لہم کا جو صلہ تھا اس کا خیال نہیں کیا مرزے نے کہ وہ مردوں جیسا ہو گیا، اور دلیل میں کیا کہا کہ جی میں قرآن سے تفسیر کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان البقرہ تشابہ علینا، حالانکہ وہاں تشابہ کے بعد علی صلہ ہے، یہاں لام صلہ ہے۔ تو بظاہر دیکھو کتنا بڑا دھوکہ اس کو لگا، یا اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ میں قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے سرے کا مطلب اور ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یصلون کا معنی کرے کہ اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں نبی کی۔ آخر صلاۃ میں نے نماز تو لغت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ صلاۃ کے فرق سے اس کا معنی دعا بنے گا نا۔ اس لیے جب اللہ آ جائے گا تو اس کا معنی دعا ہو جائے گا۔ تو اس طرح صلاۃ کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں، اور ہر زبان میں یہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو یہ مثال دی، ایک دو اور ایسی مثالیں سنائیں، تو پھر وہ حیران ہوئے کہ واقعتاً ہم تو ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر صرف لغت سے قرآن پاک کا حل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کو پورے 23 سال پیغمبر پاک کو دنیا میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ہی دفعہ قرآن پاک بھیج دیتے، اس کے بعد لوگ لغت دیکھتے رہتے، حل کرتے رہتے۔ اللہ کے پیغمبر پاک یہاں اسی لیے رہے تاکہ اس کی مکمل تشریح کر دیں اور اس کو سمجھا دیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں لغت کافی ہے اس سکھ کی طرح، اور جس طرح وہ انگریزی کو خراب کر رہا تھا یہ دین کو برباد کر رہے۔ تو تحقیق کا حق نبی اور رسول جو ہے وہ سرے سے اپنی بات کہتا ہی نہیں، وہ تو خدا کی بات پہنچانے والا ہے نا آگے۔ کہ یہی ذہن غلط ہے کہ اللہ کا رسول جب دنیا میں آتا ہے تو 2 باتیں اللہ کی سناتا ہے، 10 اللہ کے خلاف سنا دیتا ہے۔ یہ بات اس طرح سے غلط ہے۔ رسول ہے ہی وہ جو اللہ کا پیغام پہنچائے، وہ اپنی بات تو بتاتا ہی نہیں۔ تو اس لیے تم نے جو یہ کشتی کرانی شروع کر دی ہے معاذ اللہ اللہ اور رسول کی، کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، اللہ کا رسول اس کے خلاف حدیثیں بیان کر دیتا ہے، سرے سے یہ بات ہی غلط ہے۔ تو رسول کے لفظ میں ان کا رد کر دیا گیا۔ دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا اور مجتہد کا انکار کر دیا کہ ہمیں مجتہد کی ضرورت نہیں۔ اب جتنے بھی فاصلے رسول اور امتی میں ہو سکتے تھے، یہ رسول معصوم ہے، امتی غیر معصوم ہے، اس پر وحی آتی ہے، اس پر وحی نہیں آتی۔ یہ سارے فاصلے بیان کر کے وہ کہنے لگے کہ اگر مجتہد کی تقلید کر لی جائے تو یہ شرک پھر رسالت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الذین یستنبطونہ اس میں جواب دے دیا کہ مجتہد تو اپنی کہتا ہی نہیں، وہ تو رسول ہی کی بات بتاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک بات لفظوں میں ہوتی ہے، ایک اس کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ وہ استنباط کر کے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی 2 ہی مثالیں چھوٹی سی دے دیتا ہوں۔ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو صحابہ نے بڑی خوشی منائی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا آ گیا ہے۔ ایک وہ دن تھے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تشریف لے جاتے ہیں طائف میں سوق عکاظ میں، اور لوگ پتھر مارتے ہیں، بات سننے کو تیار نہیں. اور اب زمانہ پلٹا کھا گیا ہے کہ لوگ خود آ کر منتیں کرتے ہیں حضرت ہمیں مسلمان کر لو، حضرت ہمیں مسلمان کر لو. تو زمانہ بدل گیا، سارے صحابہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ان کے لیے حضرت پاک نے خصوصی دعا فرمائی تھی، اللہم فقہ تعویل الکتاب، کہ اے اللہ انہیں کتاب کی سمجھ عطا فرما. وہ بیٹھے رو رہے. 2-3 صحابہ نے جا کے پوچھا کہ تو رو رہا ہے، آج سارے خوش ہیں، سورہ نصر نہیں پڑھی اذا جاء نصر اللہ؟ کہنے کہ وہ پڑھ کے تو رونے بیٹھ گیا ہوں. وہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ تو بڑی خوشی کی بات ہے. فرمایا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب حضرت کو دنیا سے بلا لیں گے، ہمارے پاس نہیں رہیں گے. اب دیکھیے اس کا بار بار ترجمہ پڑھے، کئی ترجمے میں یہ لفظ ملتا ہے کہ حضرت کا وفات ہو جائے گی. انہوں نے پوچھا کہ تم نے کہاں سے سمجھا؟ فرمایا کہ جب آخر میں آیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو یہ جو استغفار کا حکم ہے، اللہ کے نبی تو گناہ گار نہیں ہوتے، تو استغفار سے مراد آخرت میں امت کی شفاعت کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اب حضرت کو اپنے پاس بلا لیں گے مقام آخرت میں، یہاں نہیں رہنے دیں گے. اس کو کہتے ہیں استنباط. اب یہ الفاظ میں نہیں ہے. مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پے کر علماء